بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ظالم باپ نے اپنی ہی 4 بیٹیوں سے شادی کر لی۔ یہ عجیب و غریب اور ناقابل یقین واقعہ سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، 4 بہنیں تھیں جو اپنے والد سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنی ماں کو تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ان کے ابا ہر چیز کا خیال رکھتے تھے۔ ان کے کھانے پینے کا خوب خیال رکھا کرتے تھے۔ ان کا باپ ہر وقت گھر میں رہتا تھا اور باپ کی نظریں ہر وقت بیٹیوں کے وجود کے آس پاس رہتی تھی۔ ان 4 کے والد نے نہ ہی انہیں کبھی اسکول جانے دیا اور نہ ہی انہیں کوئی عربی تعلیم دوائی، صرف گھر میں ہی رکھتا تھا، اور جب باہر جاتا تھا دروازہ باہر سے بند کر کے پھر جاتا تھا۔ ان کو پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ جب وہ اپنے والد سے کہتی ان کو پڑھنا ہے تو ان کا والد کہتا کہ میں اپنی بیٹیوں کو دور نہیں بھیج سکتا، ان کو دنیا کا بہت خوف ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ اور اگر کوئی بہن باہر جانے کا، بازار جانے کا نام لیتی، والد کہتا میں نے مشکل سے تم سب کو دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھا ہوا ہے، میں نہیں چاہتا دنیا کی نظریں تم پر پڑیں، تم کو نظر لگ جائے۔ باہر سے اگر کچھ لانا ہوتا تھا جیسے کہ سودا، کپڑا وغیرہ، سبھی ان کا ابا ان کو لا کے دیتا تھا۔ ان بہنوں کو کبھی کبھی تو بہت دکھ ہوتا کہ ابا باہر سے تالا لگا کر چلے جاتے ہیں۔ دنیا چاہے کتنی بھی خراب کیوں نہ ہو، ہم بہنیں تو اچھی ہیں، ہمارا دل تو صاف ہے۔ ان میں سے بڑی بہن کہنے لگی کہ اماں کے جانے کے بعد ہمیں ابا نے ہی پالا ہے، ہم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے ابا حضور نے، شاید اسی لیے ابا حضور ایسے کرتے ہیں۔ ان میں سے جو بڑی بہن تھی وہ 18 سال کی ہوئی تو اس کو اس کا باپ کمرے میں لے جاتا، گھنٹوں گھنٹوں کمرے میں رکھتا۔ جب وہ باہر آتی تو ڈری ہوئی، سہمی ہوئی ہوتی۔ جب دوسری بہنیں پوچھتی کہ کیا ہوا ہے، وہ ڈر کے مارے خاموش رہتی۔ بڑی بہن روتے ہوئے کہنے لگی کہ ہماری یہ جیل جیسی زندگی سے کب جان چھوٹے گی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بڑی بہن کھڑکی سے باہر جانا چاہتی تھی کہ وہ دنیا دیکھ سکے، اور اس کو اس کے ابا نے دیکھ لیا۔ اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر ہوا اندر لے کر آیا اور اس کے اوپر بہت ہی غصہ کیا۔ اتنا غصہ ان کے ابا نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ دوسری بہنیں بھی غصہ دیکھ کر سہم گئی اور ان کے ابا نے اس کو بہت برا بھلا سنایا، اور پھر جب ان کے ابا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہ باہر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ قاضی کو اپنے ساتھ لے آیا اور بڑی بہن کو کہا کہ آؤ تم میرے پاس بیٹھو۔ بڑی بہن جب پاس بیٹھی تو ابا نے کہا اے قاضی صاحب، میرا اور اس کا نکاح پڑھ دیں۔ یہ سن کر تمام بیٹیوں کے پاؤں سے جیسے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ ان کو لگا کہ جیسے ابا کسی اور کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، لیکن ان کے ابا نے تو ظلم کی ہر حد پار کر دی۔ بیٹیاں بہت روئیں، بہت تڑپیں۔ بیٹیوں کو پتا تھا کہ بیٹی کا نکاح باپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ مجبور تھیں۔ کیا کر سکتی تھیں؟ نہ ہی تو وہاں سے بھاگ سکتی تھی کیونکہ ان کا باپ باہر سے تالا لگا کر جاتا تھا، اور نہ ہی کسی کو بتا سکتی تھی کیونکہ ان کے گھر میں پہ کوئی نہیں آتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بڑی بہن کا نکاح باپ سے ہو گیا اور ان سب بہنوں کو صبر کا گھونٹ پینا پڑا۔ اس کے بعد اس کے ابا نے اپنی بڑی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ سبھی بہنیں اپنی بے بسی پر رو رہی تھیں۔ کل جو ان کی بڑی بہن تھی آج ان کے لیے ماں بن چکی تھی۔ وہ رات ان بہنوں کے لیے بہت بھاری تھی۔ یہ دیکھ کر دوسری بہنوں کے دل میں بھی خوف
آ گیا۔ کہیں ہم نے بھی اپنی مرضی کی تو ابا ہمارے ساتھ بھی یہی کریں گے۔ اگلے روز جب بڑی بہن باہر آئی تو بڑی بہن کا چہرہ رو رو کر سوج چکا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ دوسری بہنیں سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ بڑی بہن نے حالات کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ بڑی بہن نے تو اپنی ہار تسلیم کر لی تھی، لیکن بڑی بہن سے جو چھوٹی بہن تھی اس نے سوچ رکھا تھا اگر ابا میرے ساتھ ایسا کریں گے تو میں ان کے سامنے ہار نہیں مانوں گی۔ اس بات کا اس کے ابا کو بھی پتا تھا کہ یہ میری بیٹی مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ اس لیے ابا نے دوسرے دن قاضی کو بلوا لیا اور دوسری بہن کا نکاح کسی اور کے ساتھ کر دیا۔ اس کا نکاح کس کے ساتھ کیا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ رخصت ہو کر ایسے گئی کہ پلٹ کر وہ دوبارہ وہاں نہ آئی۔ وہ بہنیں نہیں جانتی تھی کہ ہماری بہن کہاں گئی ہے۔ ان کے ابا کی حرکتوں کی وجہ سے بہنیں کوئی بغاوت نہیں کرتی تھیں، بہت ڈری اور سہمی رہتی تھیں۔ اب وہ بہنیں اچھی طرح جان چکی تھیں کہ جو بھی ہمارے ابا کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا اس کا انجام بہت ہی بھیانک ہوگا، اور اسی طرح بڑی دو بہنیں اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی۔ بڑی بہن سے ان کے ابا نے شادی کر رکھی تھی، ڈری سہمی اور گھبرائی رہتی۔ اسی طرح 6 ماہ گزر گئے اور اب اس ظالم باپ اپنی تیسری بیٹی سے شادی کر لی۔ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ سب بہنوں میں زیادہ خوبصورت تھی۔ 2 بہنیں ابا کے نکاح میں چلی گئی اور ایک بہن کو ابا نے نہ جانے کس کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ اب پیچھے ایک بہن بچ گئی تھی جس کو اپنے بارے میں سوچ کر بہت ہی خوف آ رہا تھا کہ نہ جانے ابا میرے ساتھ کیا کریں گے۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے کہ بڑی بہن امید سے ہو گئی اور ان کے ابا نے بڑی بہن کو دوسری بہنوں کے کمرے میں بھیج دیا، اور جو اس نے اپنی دوسری بیٹی سے نکاح کیا تھا اور اس کو اپنے پاس رکھنے لگا تھا۔ اب بڑی بہن کی جگہ چھوٹی بہن استعمال ہونے لگی تھی۔ دوسرا دن ہوا، جس کو اپنے نکاح میں لیا تھا وہ بیٹی بھاگ گئی۔ ابا کہنے لگا رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں کہاں چلی گئی، یہ لڑکی آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، وہ بھلا بھاگ کر کہاں جا سکتی ہے؟ نہ ہی وہ کبھی گھر سے باہر نکلی تھی اور نہ ہی وہ پڑھی لکھی تھی۔ اب پیچھے 2 بہنیں بچی، ایک وہ بہن جو حاملہ تھی، ایک وہ بہن جو کنواری تھی، اور دوسری 2 بہنوں میں سے ایک بہن تو بھاگ گئی اور دوسری کو ابا نے پتہ نہیں کس کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ افسوس کہ جو محافظ تھا اب وہی لٹیرا بن چکا تھا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کا محافظ ہوتا ہے، لیکن اب باپ ہی لٹیرا بن چکا تھا۔ حاملہ بہن کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، اس کا ابا ایسے دن بدن خوش ہوتا جا رہا تھا۔ روز ہی جب صبح ہوتی تو حاملہ بہن بہت ہی روئی ہوتی تھی۔ اب اس بہن کے حمل کو 7واں مہینہ لگ چکا تھا۔ اب حاملہ بیٹی اس باپ کے لیے کسی کام کی نہیں رہی تھی۔ اب اس نے سوچا کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی سے شادی کر لیتا ہوں۔ چھوٹی بیٹی کو بھی اب یہ محسوس ہو چکا تھا کہ ابا میرے ساتھ بھی یہی کریں گے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کے ابا نے کہا کہ وہ اس سے نکاح کر رہا ہے کیونکہ اس کی بڑی بہن بہت بیمار ہو گئی تھی۔ اب اس ظالم کو اپنی چھوٹی بیٹی کی ضرورت تھی۔ چھوٹی بیٹی قدموں میں گر گئی، ابا میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ چھوٹی بیٹی بہت روئی، بہت منتیں کی کہ ابا میرے ساتھ یہ گناہ نہ کریں، لیکن چھوٹی بیٹی کی باتوں کا اس ظالم پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہا کہ اب تیری اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ تو میرے آگے زبان چلا رہی ہے، اور اس دن کے لیے میں نے پال پوس کر بڑا کیا ہے، اور اس دن کے لیے تم پر لاکھوں خرچ کیے تھے۔ اس کے ابا نے جیسے ہی چھوٹی بیٹی کو بالوں سے پکڑا، بڑی بیٹی بیچ میں آ گئی اور کہنے لگی کہ یہ چھوٹی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، چھوڑ دو، ابھی وہ 14 سال کی ہے۔ اس کے ابا نے اس کو ایک زور سے تھپڑ مارا اور گرا دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تیرے حمل کا خیال نہ ہوتا تو میں تجھے مزہ چکھاتا۔ اسی شام اس کا ابا قاضی صاحب کو لے آیا۔ چھوٹی بیٹی کا رونا دھونا ویسا ہی تھا تو اس نے اپنی چھوٹی بیٹی سے شادی کر لی۔ اب وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ نکاح کے رشتے میں بندھ گئی اور اس کا باپ حد سے زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ ان کے باپ نے جیسے رشتوں کو پامال کیا تھا، کوئی باپ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شام ہوتے ہی اس کے ابا نے اپنی چھوٹی بیٹی کو کمرے میں بلایا
چھوٹی بیٹی نے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر اس کا ابا بڑے غصے میں آیا، اس کے پاس اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اندر لے جا کر زور سے اس کے منہ پر تماچا مارا اور کہنے لگا، آج تو نے میری بات سے انکار کر لیا ہے، اور اگر آئندہ انکار کیا تو میں تمہاری ساتھ بھی وہی کروں گا جو تمہاری دوسری 2 بہنوں کے ساتھ کیا ہے۔ یعنی وہ بہنیں، ایک کا کسی کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا تھا اور ایک وہ جو بھاگ گئی تھی۔ یہ سن کر اس کی چھوٹی بیٹی کانپ گئی۔ ان کے ابا نے ان کو تو یہی بتایا تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں بھاگ گئی ہے۔ آج اس کے ابا کا سچ اس کے سامنے آ رہا تھا، وہ فرار نہیں ہوئی تھی، اس کے ساتھ اس کے ابا نے ہی کچھ کیا تھا۔ چھوٹی بیٹی سمجھ گئی کہ بہن نے آواز اٹھائی ہوگی، اس لیے ہی اس ظالم نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ ان 4 بہنوں میں سے 3 بہنوں کی شادی تو ان کے ابا کے ساتھ ہو گئی تھی۔ ان میں سے ایک بہن تھی جو اس کے ابا نے پتہ نہیں کس کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا تھا اور وہاں اس کو بھیج دیا تھا۔ خیر، اس کے بعد اس کی چھوٹی بیٹی کو اس کے ابا نے اپنے بستر پر بٹھایا تو اچانک رات کے 11 بجے کہ باہر گھر کا دروازہ کھٹکا۔ ان کے گھر میں کوئی نہیں آتا تھا۔ ان کا ابا جب جاتا تو باہر سے تالا لگا کر جاتا اور نہ ہی کوئی رشتہ دار تھا۔ ان کا ابا کچھ گھبراہٹ آ گیا۔ ان کے ابے نے ان 2 بہنوں کو کمرے میں بند کر دیا اور خود دروازہ کھولنے کے لیے چلا گیا۔ دروازہ کھولا گیا تو باہر پولیس کھڑی تھی۔ پولیس اندر آئی اور گھر کی تلاشی لینے لگی۔ ایک کمرہ تھا جس کو باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ پولیس نے کہا، اس کا دروازہ کھولو۔ ابا کھول نہیں رہا تھا کیونکہ اندر تو بیٹیاں تھیں۔ پولیس نے دروازہ کھلوا کے ہی دم لیا۔ دروازہ کھولا تو اندر 2 بہنیں تھیں۔ پولیس نے ان 2 بہنوں اور ابا کو گرفتار کیا اور پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ ان بہنوں کو کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے ابا کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے، اور اچانک وہاں پر وہ بہن آئی جس کا نکاح جعلی کروایا تھا اور اس کو ابا نے کسی کے ساتھ بیچ دیا تھا۔ دراصل اس ظالم باپ نے نکاح نہیں کروایا تھا، اپنی بیٹی کو آگے بیچ دیا تھا، اور اسی طرح اس کی بیٹی آگے سے آگے بکتی جا رہی تھی اور پھر ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئی تھی جہاں پر صرف غلط کام ہوتے تھے۔ اس کے کچھ دنوں بعد پولیس کا وہاں چھاپا پڑا۔ اس کی بہن کو پولیس لے آئی۔ بہن نے اپنے باپ کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا اور بتایا کہ کیسے وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر رکھتا ہے، ان سے شادی کرتا ہے، ان کو بیچ دیتا ہے۔ پولیس نے باری باری ان بہنوں سے بیان لینا شروع کیے تو سارا سچ سامنے آ گیا، اور وہ بیٹی جس کا نام لیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں بھاگ گئی ہے، دراصل وہ بھی بھاگی نہیں تھی، اس کو بھی فروخت کیا تھا۔ جب پولیس نے اس ظالم کو پیٹنا شروع کیا تو اس ظالم باپ نے سچ بک دیا۔ وہ ظالم کہنے لگا کہ میں ان کا باپ نہیں ہوں، میری ایک ٹیم ہے، بچیوں کو اغوا کر کر لاتے ہیں، انہیں پال کر پھر ان کو فروخت کر دیتے ہیں۔ وہ ظالم بولا، ہم چھوٹی بچیوں کو پال کر ان کو آگے بیچ دیتے ہیں، اور جو لڑکیاں حاملہ ہو جاتی ہیں، اگر ان کے بیٹے ہوتے ہیں وہ فقیروں کو دے دیتے ہیں، اگر بیٹیاں ہوتی ہیں تو انہیں پال کر آگے بیچ دیتے ہیں۔ ایک لڑکی ان کو لاکھوں روپے کما کر دے دیتی ہے۔ یہ سب سن کر ان بہنوں قدموں سے زمین ہی کھسک گئی، کیونکہ نہ ہی تو وہ ان کا باپ تھا اور نہ ہی وہ بہنیں آپس میں بہنیں تھیں۔ ان کے جعلی باپ نے ایک سچ کچھ اور بھی بتایا، ہمارا ایک گروہ ہے، میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ دوسرے شہر میں ہیں، وہ بچیاں اغوا کر کے مجھے دیتے ہیں اور میں یہاں سے بچیاں اغوا کر کے انہیں دیتا ہوں۔ اس جعلی باپ کا تعلق بہت سے لوگوں کے ساتھ تھا جہاں سے وہ حرام کا پیسہ کما رہا تھا۔ پولیس نے اس ظالم انسان کو گرفتار کر لیا، ان بہنوں کو واپس بھیج دیا۔ وہ بہنیں جب گھر واپس آئی، آس پاس والے لوگ دیکھ کر حیران تھے کہ یہ بہنیں اس گھر میں رہتی ہیں۔ اب وہ بہنیں زندگی خوشحالی میں گزارنے لگی اور ان کے جعلی باپ کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی پکڑے گئے تھے، اور ایسے لوگ آج بھی دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں، گھر سے باہر اکیلا نہ جانے دیں۔